اور ادھر ادھر سے استخارہ کروانے کی بجائے خود استخارہ کی عمل کی عادت بنائیں۔ پھر جہاں کہیں بہتری ہے میرے لیے اس پورے شہر میں، بلکہ پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں، جہاں کہیں بہتری، وقدر لی الخیر حیث کان، وہ مقدر فرما۔ تو یا اللہ جہاں بہتر ہے وہ کر بھی دے اور پھر اس پر دل بھی مطمئن کر دے۔ آٹھویں بات یہ استخارہ، اللہ تعالیٰ سے مشورہ۔ جب بھی کوئی رشتہ پسند آئے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو دیکھا آپ نے میرے چینل سے کوئی رشتہ آپ کو پسند آ گیا، آپ نے ہم سے رابطہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور اسی میں استخارے کی بھی نیت کر لینی ہے، اور استخارے والی دعا اگر ہو سکے تو زبانی یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں، ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں تو اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ دعا اگر ترجمہ ذہن میں ہوگا تو پھر دعا آپ مانگنے والے بنیں گے، اگر ترجمہ ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر دعا پڑھی جائے گی، بھئی دعا پڑھی نہیں بلکہ مانگی جاتی ہے، تو مانگنے والی کیفیت سے اگر مانگیں گے پھر بات کچھ اور ہوگی۔ اور استخارے والی دعا کا ترجمہ ذہن نشین کرتے ہوئے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یا اللہ تیرے سے ہم خیر مانگتے ہیں، تیری تو قدرت والا ہے، تیرے فضل کی وجہ سے ہم تیرے سے مانگتے ہیں، فانک تقدر ولا اقدر، یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے ہم کچھ بھی نہیں، انک تعلم ولا اعلم، تو سب جانتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، انت علام الغیوب، تو سارے غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، تو کروڑوں سال بعد کے حالات، کروڑوں سال پچھلے حالات سب تیرے سامنے آیا، تو یا اللہ تو اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یا اللہ تو اگر جانتا ہے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو نکاح ہے، یہ جو ہم لڑکی دیکھ رہے ہیں، یہ جو لڑکی والوں کے یہاں بات چل رہی ہے، لڑکے کے یہاں بات چل رہی ہے، ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، اس کو میرے لیے مقدر فرما، ویسرہ لی ثم بارک لی فی، اور اس کو آسان فرما، اس میں برکت بھی ڈال دے، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور اس میں دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں، فاصرف عنی، اس کو دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، واقدر لی الخیر حیث کان، پھر جہاں کہیں بہتری ہے میرے لیے اس پورے شہر میں، بلکہ پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں، جہاں کہیں بہتری، واقدر لی الخیر حیث کان، دنیا بھر میں جہاں کہیں بہتری ہے وہ مقدر فرما، ثم ارغنی بہ، پھر اس پر مجھے مطمئن بھی فرما دے، یہ نہیں کہ میرا ادھر اس رشتے کو دیکھ کر میرا بہت اچھا لگا اور میرا جی چاہ رہا یہی ہو جائے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق یہ بہتر نہیں تھا، اللہ نے کہیں اور دنیا میں کہیں کروا دیا آپ کا، لیکن آپ کا دل وہیں کا وہیں اٹکا رہ گیا تو پھر فائدہ تو نہ ہوا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت پیاری دعا، بہت جامع دعا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، ہم بھی اس دعا کے ذریعے خود استخارہ کرنے کی عادت بنائیں، خود ہی استخارہ کریں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے بھائی، اور آپ جو ہیں جی اپنے ہزار گناہوں کے باوجود ندامت اور اپنی کوتاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پورے یعنی تواضع کے ساتھ جب اللہ سے مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ آپ کی زیادہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا طاعت کے استکبار سے معصیت کے استغفار بہتر ہے، ایک آدمی نیکیاں کر کے تکبر کر رہا اور دوسرا گناہ ہو گیا اس سے غلطی سے اور اس پہ وہ توبہ کر رہا اور وہ ندامت کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا، تو اللہ کی قسم اللہ اس کی زیادہ سنیں گے، اس متکبر کی اللہ نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل حل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔